الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى في مقام آخر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مہینوں کی محنت کے بعد اور کوششوں کے بعد ناندورہ کے احباب جماعت اور یہاں کے نوجوانوں کی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا. آپ نے مجھ سے پہلے دو اہم تقریریں، دو اہم موضوعات پر سماعت فرمائی. محبت رسول کے موضوع پر ہمارے بڑے عزیز دوست اور ساتھی شیخ عبدالوحید سلفی صاحب سے آپ نے خطاب سماعت فرمایا، اور ابھی آپ نے شیخ فیصل عبدالحکیم المدنی حفظہ اللہ سے خواتین کے مقام اور ان کی ذمہ داریوں کے موضوع پر بہت بہترین اور مدلل خطاب سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، ابھی آپ نے سماعت بھی کیا، نوجوان تباہی کے دہانے پر. سوال یہ ہے کہ نوجوان اگر تباہی کے دہانے پر ہے، نوجوان اگر برباد ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، تو ہم اس کی ٹینشن کیوں لیں؟ نوجوان کے تباہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں، سماج اور معاشرے پر اگر آپ نظر ڈالیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر وہ قوم جو ترقی کر رہی ہے،
جو آگے بڑھ رہی ہے، اس قوم کی ترقی میں، اس کی کامیابی میں اس کے نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور دنیا کی جس قوم کو آپ ذلیل و خوار دیکھ رہے ہیں، پستی کا شکار دیکھ رہے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس پستی اور اس تنزلی کے پیچھے اس قوم کے نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کا بگاڑ پوری قوم کا بگاڑ ہوتا ہے، پوری کمیونٹی کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے نوجوانوں پر بہت فوکس کیا ہے۔ ہماری شریعت نے نوجوانی کی عمر کی اہمیت کو بہت سارے مقامات پر بتایا ہے۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ کھولیے۔ 15ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الکہف۔ جمعہ کے دن ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ واقعہ لمبا چوڑا ہے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے جن کو اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا، ساری قوم ان کی مشرک تھی، کافر تھی، اللہ کو نہیں مانتی تھی، اللہ کی توحید پر نہیں تھی۔ اللہ کے ان بندوں نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کا اعلان کیا۔ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، ڈرے نہیں، سہمے نہیں۔ اور پھر جب ان کو یہ لگا کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا یہاں مشکل ہے، تو اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو سورہ کہف آپ اٹھائیے اور اس پورے واقعے کو آپ پڑھیے۔ لیکن اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اے میرے بندو، اپنی قوم سے لوہا لینے والے اور اپنی قوم کے سامنے توحید کا اعلان کرنے والے اور شرک کی طاقتوں سے ٹکر لینے والے اور بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے یہ کہنے والے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، یہ کام کرنے والے انہم فتیتن، یہ چند نوجوان تھے۔ یہ کام 18، 20، 25 سال کے نوجوانوں کا تھا۔ کیوں ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو، اس لفظ کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو، توحید کا پرچم نوجوان بلند کر سکتا ہے۔ دنیا والوں کو شرک اور کفر سے اگر کوئی روک سکتا ہے اور رب کی توحید کو اگر دنیا میں کوئی پھیلا سکتا ہے تو وہ نوجوان کر سکتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے قرآن کریم میں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پوری قوم ان کی دشمن بنی ہوئی ہے، پوری قوم ان کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں سوائے ایک بڑے بت کے۔ اور جب قوم کے لوگ اپنے میلے اور تہوار سے واپس آ کر کے اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھتے ہیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہتے ہیں کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہوگا، وہی ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ کہا کہ کوئی نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اس کا کام۔ پتہ یہ چلا کہ بتوں کو توڑنے کی جسارت اور جرأت اور رب کی توحید کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا یہ کارنامہ ایک نوجوان نے انجام دیا، اور دنیا اس نوجوان کو ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔
پیارے نبی نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، پیارے نبی کے مشن کو آگے بڑھانے میں اور اسلام کے اس پودے کو ایک گھنا درخت بنانے میں جن ہستیوں نے اپنا سب سے اہم رول ادا کیا ہے میرے بھائیوں، آپ ان صحابہ کی اکثریت دیکھیے، وہ نوجوان صحابہ تھے۔ عثمان غنی نوجوان ہیں، حضرت طلحہ نوجوان ہیں، عبد الرحمن بن عوف نوجوان ہیں، بلال حبشی نوجوان ہیں، حضرت زید بن حارث نوجوان ہیں۔ یہ سب نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے وہ سپاہی ہے جو نبی کے لیے اپنے سینے کو آگے رکھتے ہیں۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو اپنے بستر پر آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، آج کی رات بڑے خطرے کی رات ہے، آج کی رات جان کا خطرہ ہے۔ مکے کے 10 الگ الگ قبائل کے نوجوان ننگی تلوار لے کر کے میرے دروازے پر کھڑے ہیں اور اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے قتل کر دیں۔ اے علی، میں ایک کام تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، مجھے آج کی رات نکلنا ہے، چادر میری ہوگی، بستر میرا ہوگا، لیکن سونے والا نبی نہیں ہوگا، سونے والا میں نہیں رہوں گا، تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ جان کا خطرہ ہے، یہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے، حضرت علی نے لمحہ بھر کے لیے میرے بھائیوں سوچا نہیں اور فوراً تیار ہو گئے۔ اسلام کے پہلے فدائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب پیارے نبی ہجرت کے سفر پہ نکلے اور جب مکہ والوں کی تلواروں کے بیچ میں سے اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر سے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، وہ نبی کو نہیں دیکھ پائے، اور جب صبح ہوئی اور انہوں نے نبی کے بستر پہ حضرت علی کو پایا تو ظاہر ہے ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ پورے مکے میں اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد الرسول اللہ کو اور ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ پاگل کتوں کی طرح مکہ کے لوگ تلاش کرنے لگے اللہ کے پیارے نبی کو۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آیا، دروازہ کھولا تو حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو نوجوان صحابیہ تھیں جن کی عمر ابھی 20 سے 22 سال کی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرے باپ کہاں ہیں؟ اینا ابو کا، تیرے باپ کہاں ہیں؟ حضرت اسماء کو سب پتا ہے کہ میرے باپ کہاں ہیں، میرے باپ کس کے ساتھ ہیں، مگر یہاں اسلام کا ڈیفنس کرنا تھا، یہاں اپنے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ حضرت اسماء نے کہا میں نہیں جانتی۔ ابو جہل نے تھپڑ کھینچ کے، تماچا کھینچ کے مارا۔ اللہ اکبر! ابو بکر کی وہ پھول سی بیٹی، لوگ بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے میرے بھائیوں، لوگ بیٹیوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، عزت دار آدمی کبھی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جس بیٹی کو ابو بکر صدیق نے محبتوں سے پالا تھا، آج اس بیٹی نے اپنے گال پہ ابو جہل کا تھپڑ کھایا ہے اسلام کے لیے۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس تھپڑ سے حضرت اسماء کے کان کی بالی، اتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس اسلام کے پودے کو سینچنے کے لیے ابو بکر صدیق کی بیٹی نے اپنے گال پہ تھپڑ کھائے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی اسی سفر ہجرت میں غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ 3 دن تک آپ ٹھہرے رہے تاکہ تلاش کرنے والے جب تھک جائیں تب آپ مدینہ کے سفر پہ نکلیں گے۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی 3 دن تک ہیں، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کھانا تیار کرتی ہیں، ٹفن بناتی ہیں، اور کھانے کا ٹفن لے کر کے اپنے گھر سے غار ثور تک جاتی ہیں۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، پتھریلے راستوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ مکہ سے ان کے گھر سے غار ثور 4 کلومیٹر دور تھا۔ ابو بکر صدیق کی یہ نوجوان بیٹی اور حضرت عائشہ کی یہ بڑی بہن یہ 4 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتی ہیں اور اپنے باپ کو اور اللہ کے پیارے نبی کو کھانا پہنچاتی ہیں۔ اور ایک دن کھانا باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا تو حضرت اسماء نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کو جو ہے ٹفن باندھنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت اسماء کو ذات النطاقین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کمر بند اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے پیارے نبی کے لیے ٹفن تیار کیا تھا۔ یہ نوجوان لوگ ہیں میرے بھائی، یہ نوجوان ہیں میرے نبی کے صحابہ، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جان و مال قربان کیا، اور آج ہم انہی نوجوان صحابہ کے وارث ہیں۔ آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں،
آج ہمارا نوجوان کہاں ہے میرے پیارے ساتھی؟ آج غور کرو، آج ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ آج اگر پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کتے اور بلی اور جانوروں کے حقوق کی لڑائی لڑی جاتی ہے، لیکن مسلمان کے جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حالات یہاں تک کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے میرے بھائی؟ آج ہمارا نوجوان اپنے رب کی توحید سے ناواقف ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتا، اسے رب کی توحید کا مطلب ہی نہیں پتا۔ مسلمان نوجوان ہے، آج شرک کر رہا ہے، مسلمان نوجوان ہے، آج اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکا سکتے، انہیں یہ پتا نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات سے دعا نہیں کر سکتے، فریاد نہیں کر سکتے، انہیں توحید کا مطلب نہیں معلوم۔ کتنے نوجوان ہیں جو توحید سے ناواقف ہیں میرے بھائی؟ ابھی آپ نے شیخ عبدالوحید صاحب کی تقریر میں سنا، مہاراشٹرا کے اندر 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو گئی، 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ میرے بھائیو، ایک قوم کی حیثیت سے یہ ہم سب کے لیے رونے کا مقام ہے، یہ سب ہم سب کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے، اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہ بنا سکے کہ انہیں رب کی توحید کی عظمت معلوم ہوتی، انہیں اپنے ایمان کی ویلو معلوم ہوتی۔ اللہ کی قسم، جس لڑکی کو، جس عورت کو اپنے ایمان کی ویلو معلوم ہو جائے، اپنی توحید کی عظمت معلوم ہو جائے، وہ کبھی اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ ارے یہ رب کی توحید تھی کہ سمیہ کو ننگا کر کے جب شہید کیا جا رہا ہے، ابو جہل نے سمیہ کے جسم کو تو قتل کر دیا، سمیہ کو تو قتل کر دیا، مگر سمیہ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکا۔ یہ رب کی توحید جس کو پتہ لگ جائے، وہ اس توحید کے لیے اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارا نوجوان توحید سے دور ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اسے رب کی توحید کے بارے میں معلوم ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو، ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، تم فریاد کرو تو اللہ کی بارگاہ میں کرو، تم ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ، تم مشکل کشا سمجھو تو اللہ کو سمجھو، تمہارا ہاتھ اگر پھیلے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلے۔ یہ مقصد ہے تمہاری زندگی کا، اور یہی رب کی توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور یہی رب کی توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اور قیامت کے دن اسی توحید کی بنیاد پر لوگوں کے 2 گروپ ہوں گے، ایک مومنوں کا گروپ ہوگا، ایک کافروں کا گروپ ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان توحید کو نہیں جانتا۔ محبت رسول پر آپ نے پوری تقریر سن لی، رسول اکرم کی محبت، اور کل قیامت کے دن رسول اکرم کی شفاعت، اللہ کی قسم اس انسان کو نصیب ہوگی جو توحید پر دنیا سے گیا ہوگا۔ جس کے پاس توحید نہیں ہوگی، جو شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، اسے قیامت کے دن نبی کا دامن نصیب نہیں ہوگا، اسے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی سے، بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کو سیکھنے کے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی تڑپ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ابو ہریرہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ابو ہریرہ، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، کاش وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اپنے آپ کو صرف اہل حدیث کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اہل حدیث در حقیقت وہ انسان ہے جو حدیث پر عمل کرے، جو اپنا اوڑھنا اور بچھونا حدیث کو بنائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل حدیث بنائے اور اپنی زندگی کو حدیث رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ
اے ابو ہریرہ کل قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا سے گیا ہوگا، جو رب کی توحید کے اوپر گیا ہوگا اور اس کی توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اس کی توحید میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے چنگل میں لیے ہوئے۔ آج ہمارا نوجوان علم دین سے دور ہے۔ کتنے نوجوان ہیں باپ کا انتقال ہوا ہے، آنسو بہا رہے ہیں، مگر باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے اس لائق نہیں ہے کہ باپ کے جنازے کی نماز پڑھ سکیں، باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں، اس لائق نہیں ہے آج ہمارے نوجوان۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا علم حاصل کر لیا آپ نے، بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے حاصل کر لی، اگر آپ نے اپنے دین کی جو بیسک نالج ہے، جو ضروری علم ہے، جو سب کے اوپر فرض ہے، اگر وہ آپ نے حاصل نہیں کیا تو کیا حاصل کیا؟ آج دنیا کا علم ہمارے پاس ہے، مگر دین کے علم کے معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری نوجوان بہنیں آج کوئی کالج میں پڑھ رہی ہیں، کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، کوئی گریجویشن کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں لڑکیوں کی تعلیم کے یقیناً میں موافق ہوں، پردے میں رہ کر کے اور جائز حدود میں رہ کر کے ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی بہن نے گریجویشن کر لیا، اس نے ایم اے کر لیا، اس نے دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی، مگر اسے نماز کا طریقہ نہیں آتا، اسے رب کی توحید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسے حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسی نالج کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن ہمیں علم دین ہمارے کام آئے گا۔ قبر کی تاریکی میں جو 3 سوال پوچھے جائیں گے، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو دنیا کے علم میں نہیں بلکہ دین کے علم میں ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان دین کے علم سے دور ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے بندو، تم دنیا کا اتنا سارا علم رکھتے ہو، اتنی نالج ہے تمہارے پاس دنیا کی، لیکن تم آخرت سے غافل ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن کے اوپر وہ سونے کا سکہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے، سونے کا دینار اپنے ناخن کے اوپر رکھ کر کے اس کا وزن تم کو بتا دیں گے۔ وما یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں، اسے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ اتنا علم ہے دنیا کا، اتنا تجربہ ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا۔ بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے۔ فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ تمام چیزیں آج ہم تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج گناہ کے کاموں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، علم کا تمام میدان آج آپ کے موبائل پر موجود ہے۔ جن علماء کے پاس آپ جا نہیں سکتے، وہ علماء آپ کے پاس چل کے آ گئے یوٹیوب کے ذریعے۔ جن علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے پچھلے دور میں، آج ان علماء کے دروس، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں آج انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آج اگر آپ علم دین حاصل نہیں کرتے تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ یہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی یہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے حجت بنے گی پروردگار کی بارگاہ میں۔ آپ کا موبائل، آپ کا انٹرنیٹ یہ آپ کے خلاف حجت بنے گا کہ تمام وسائل آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے رب کی توحید کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، آپ نے نماز اور طہارت کے مسائل کیوں نہیں معلوم کیے، آپ نے اپنے نبی کی سیرت کیوں نہیں معلوم کی۔ علم دین سے دوری یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، اس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے کھانا کمانا، انجوائے کرنا۔ اگر کھانا کمانا اور انجوائے کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو معاف کیجئے گا، پھر ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان کیا فرق ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے کیوں نوازا ہے؟ قرآن کریم کا 14واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ کہیں گے، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی،
اے نبی ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، آخرت کا انکار کرنے والوں کو اے نبی آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کا تو زندگی کا بس ایک ہی کام ہے، ان کو کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے۔ اے نبی ان کو اس کا انجام کل آخرت میں معلوم ہوگا۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائی، زندگی اتنی سستی نہیں ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر وہ مقصد ہمیں نہیں معلوم، یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، اگر یہ مائک اپنے مقصد پر کھڑا نہ اترے تو میں بلا وجہ اس کو اپنے سامنے نہیں رکھوں گا۔ میرے ہاتھوں میں گھڑی یہ جو لگی ہے، اگر یہ گھڑی اپنا وقت نہ بتائے تو میں اس کو اپنی کلائی پہ نہیں پہنوں گا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان نوجوان اپنی زندگی کے مقصد سے ہی نا واقف ہو تو پھر اس کی کیا وقت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا تاکہ ہم ایسا عمل کریں جس عمل کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور کل آخرت میں ہم کو نجات دے دے۔ اور یہ مہلت ہم کو اسی زندگی میں ملی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک یہ مہلت ملی ہے، اور سانس کب تک چلے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پچھلی پروگرام میں ناندورا میں آیا تھا اور اس کے بعد آج شاید 1-1.5 سال 2 سال کے بعد آ رہا ہوں۔ اس درمیان ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ جو پچھلے پروگرام میں رہے ہوں گے آج نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان جانے والوں میں صرف 50-60 سال والے 70 سال والے ہیں۔ ہم نے جوانوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں، ہم نے 20-20 سال کی موتیں دیکھی ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ موت آپ سے عمر پوچھ کے نہیں آئے گی میرے بھائی، موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی کہ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں، آپ کے سماج کو آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ تو جب تک یہ زندگی ملی ہے، یہ دل کی دھڑکنیں ملی ہیں، یہ سانسیں ملی ہیں، ان کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دو، اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو ہمیں 1 منٹ پھر دوبارہ نہیں ملے گا، 1 منٹ دوبارہ نہیں ملے گا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب موت آتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ نہیں میرے بندے، اب موت آ چکی ہے، اب 1 منٹ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اب تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، اب تو مر چکا ہے، اب مرنے کے بعد تجھے برزخ کی زندگی گزارنی ہے، تجھے قبر کی زندگی گزارنی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے ان اوقات کی حفاظت کرو۔ زندگی سے گزرا ہوا 1 منٹ، ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ آج لوگ نیا سال منا رہے ہیں، لوگ نیا سال منا رہے ہیں، رات بھر لوگوں نے ناچ گانا کیا، جشن منایا، کروڑوں کی شراب پی گئی، کروڑوں کے ڈیکوریشن کیے گئے ہوٹلوں میں۔ اور آج میرے ایک ساتھی کا میرے پاس واٹس ایپ آیا کہ مولانا صاحب، ایک آدمی سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے کہ یہ مسلمان علماء جو ہیں یہ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ بلا وجہ امت کو منع کرتے ہیں۔ بھائی نیا سال اگر کوئی منا رہا ہے تو کیا پرابلم ہے، کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے تو کیا پرابلم ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی نقل مت کرو، کل کو یہ کہیں گے یہود و نصارہ کھانا کھاتے تم کھانا بھی مت کھاؤ۔ یہ علماء پاگل ہو گئے ہیں، یہ علماء اتنی سختی کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ یہ علماء سختی نہیں کر رہے میرے بھائی۔ ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے آپ سے نفرت ہے، وہ اس لیے انجیکشن لگاتا ہے کیونکہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، ضرورت پڑتی ہے آپ کا آپریشن کرتا ہے۔ علماء نے اگر آپ کو یہ بتایا کہ یہ فضول کام، یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری اور یہ نیا سال منانا، یہ سب تمام چیزیں مناسب نہیں ہیں، تو اس لیے نہیں کہ علماء سختی کر رہے ہیں، اس لیے کہ علماء کا مقصود یہ ہے کہ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی کا 1 منٹ بڑا قیمتی ہے۔ یہ جشن منانے اور رنگ رلیاں منانے کے لیے زندگی نہیں ملی ہے۔ اس زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والوں میں کاموں میں گزارو۔ اور سال کا پلٹنا یہ تو اللہ کی قدرت ہے،
سال پلٹتا رہے گا، اور جیسے جیسے سال پلٹے گا دن اور رات بدلیں گے. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے کہ اگر آج 2022 ختم ہو گیا اور 2023 شروع ہو گیا تو یہ کوئی جشن کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا، اپنی موت سے 1 قدم اور قریب ہو گئے. کل تک 36 سال کے تھے، آج 37 سال کے ہو گئے. کل تک 50 کے تھے، آج 51 کے ہو گئے. ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو ہم دور کریں. اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو دور کریں. کسی نیکی سے دور ہے تو وہ نیکی کرنا شروع کر دیں. یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. کسی نوجوان کا جو اسکول میں پڑھ رہا ہو، کالج میں پڑھ رہا ہو، سال بھر وہ محنت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، جب ایگزام آتا ہے تو جو طلبہ جو اسٹوڈنٹ سال بھر محنت نہیں کرتے وہ بھی امتحان کے موقع پر محنت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم بھی اس دنیا میں ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہمیں تیاری کرنے کے لیے ملی ہے، اور امتحان کب شروع ہوگا؟ جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے. اور وہ امتحان کب آئے گا، اس کا اناؤنسمنٹ کب ہوگا، پتہ نہیں. وہ امتحان آج کی رات ہو سکتا ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، وہ اسی سال ہو سکتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے لوگو، تم کتنے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. حساب کا ٹائم کسی کا قریب آ جائے اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑا رہے، اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. ایک اور بہت بڑی برائی ہمارے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے بدکاری اور زناکاری کی برائی. اور دھیرے دھیرے یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ چیزیں کم تھیں، گناہ کرنے کے مواقع کم تھے. آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا. آج ان گناہوں کو شیطان نے آسان بنا دیا ہمارے لیے. گناہ کا آسان ہونا بھی بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں. آج زناکاری اور بدکاری آسان ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. رسم و رواج کے بکھیڑوں کے ذریعے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، اور زناکاری آج آسان ہو چکی ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جو فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ میرے اتنے لڑکیوں سے تعلقات ہیں، میری اتنی گرل فرینڈز ہیں. آج وہ کلچر سماج میں حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج بڑے بڑے شہروں میں بغیر شادی کے لڑکا اور لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں. اللہ کی قسم یہ زنا ہے، اللہ کی قسم یہ بدکاری ہے، اور میرے رب نے اس گناہ کو حرام قرار دیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. میرے بندو، تم زنا کے قریب نہ جانا، تم بدکاری کے قریب نہ جانا، یہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی گندا راستہ ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. میرے بندو، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے، تمہیں جنت میں جانا ہے، تو تمہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی. تمہیں زناکاری سے بچنا ہوگا، بدکاری سے بچنا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مَن یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. تم 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، تم زبان کی گارنٹی دے دو، تم شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور اسی زناکاری کو روکنے کے لیے ہماری شریعت نے نکاح کو آسان بنایا. اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو جلدی سے نکاح کر دو، جلدی سے شادی کر دو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا. اور بگاڑ پھیل چکا ہے میرے بھائی. اتنا یہ بدکاری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ دور نہ آ جائے، وہ دور نہ آ جائے جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يتصافد الناس تصافد الحمير في الطريق. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک گدھوں کی طرح، جس طریقے سے گدھے آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، مرد و عورت بھی آپس میں تعلق قائم کریں گے اور پبلک پلیس کے اوپر وہ غلط کام کریں گے. حالات جس رخ کی طرف جا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے اس بدکاری کے سیلاب کو نہیں روکا تو آگے وہ حالات بھی آ سکتے ہیں.
لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ میری امت کے اندر بہت سارے لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، اور ناچ گانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ تو بدکاری اور زناکاری یہ نوجوان کو آج تباہ کر رہی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ زناکاری اور بدکاری، آج کورونا کی ہم نے بیماری دیکھی، آج ہم نے ایڈز کی بیماری دیکھی، آج ایسے ایسے وائرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنسداں حیران ہیں، میڈیکل سائنس حیران ہیں، ان کا کوئی علاج اور کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی اسی بدکاری کی دین ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے اور بدکاری پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، تو اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے، ایسے وائرس ڈال دیتا ہے، ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے کہ وہ بیماریاں ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ تو زناکاری اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور زناکاری اور بدکاری سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے آپ کو، تو دو چیزیں بچا سکتی ہیں۔ ایک، صحیح وقت پر آپ شادی کر لیں، اور یہ میں گارجین حضرات سے کہوں گا، جو بیٹیوں کے باپ ہیں، جو بیٹوں کے باپ ہیں، یہ اللہ کے واسطے اپنے ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس شادی کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے تو تم جلدی سے شادی کر لو۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اس لیے کہ یہ نکاح اور شادی یہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی اور تمہاری نگاہوں کو جھکا دینے والی چیز ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجا۔ وہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ وقت پر شادی کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ غلط کام کرنے کے پہلے انسان سوچے، اللہ کا کیمرہ آن ہے، اللہ کی نظر اور اللہ کا علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو انسان اتنے برے ماحول میں بھی بدکاری سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے اندر ہم پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں کو ایک اور چیز گھن کی طرح کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ چیز ہے بے حیائی اور لڑکیوں کی بے پردگی، عورتوں کی بے پردگی اور مرد اور عورت دونوں کی بے حیائی۔ یہ سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے میرے بھائی۔ جس سماج کے اندر شرم و حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو، اس سماج کے اندر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ توحید کا اور غیرت اور حیا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لو کہ جو توحید والا ہوگا وہ غیرت والا بھی ہوگا، اور جس کی توحید کمزور ہوگی وہ بے حیا اور بے غیرت ہوگا۔ جتنی آپ کی توحید مضبوط ہوگی اتنی آپ کے اندر حیا اور غیرت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا تو تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ سعد بن عبادہ بڑی سختی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تمہیں حیرت ہو رہی ہے سعد کی غیرت پر، واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور میرا رب اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ اللہ کی دھرتی پر زنا ہو، بدکاری ہو، گندا کام ہو، بے حیائی کا کام ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے سارے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔
اسی لیے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زناکار مرد، بدکار مرد ایسی عورت سے شادی کرے گا جو بدکار ہوگی یا مشرک ہوگی۔ مشرک اور زانی کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا اس لیے کہ توحید والا با حیا ہوتا ہے، توحید والا غیرت والا ہوتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی حیا کی حفاظت کرو، بے حیا نہ بنو، بے غیرت نہ بنو، اپنی بہنوں کے معاملے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بیٹی کے معاملے میں غیرت والے بنو۔ بے غیرت ہے وہ بھائی جو اپنی بہن کو بے پردہ گھماتا ہے، بے غیرت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتا ہے، اس کی حیا ختم ہے، اس کی غیرت ختم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جس سماج سے حیا نکل جائے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے، جہاں سے ایمان نکل جائے وہاں سے حیا نکل جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جتنی بھی خوبصورت ہو جائیں، جتنی بھی اسمارٹ ہو جائیں، آپ کے چہرے پر کریم اور پاؤڈر کے جتنے بھی پلاسٹر چڑھا دیے جائیں، جب تک آپ کے اندر شرم و حیا کا زیور نہیں ہوگا آپ ایک عورت کہلانے کی حقدار نہیں ہوگی۔ ایک عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں ایک عورت کا ذکر کیا، یہ شعیب نام کی ایک انسان کی بیٹی تھی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعیب نبی تھے لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ لڑکی کے باپ کا نام شعیب تھا، مدین میں رہتے تھے وہ۔ ان کی دو بیٹیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ وہ بیٹی خوبصورت تھی کہ نہیں تھی اللہ نے بیان نہیں کیا، اس کی ہائٹ کیا تھی، اس کی ظاہری خوبصورتی کیا تھی اللہ نے یہ نہیں بیان کیا، اللہ نے اس کی حیا بیان کی۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرما شرما کے حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی۔ اس لڑکی کی چال میں شرم و حیا تھی اور اس کی حیا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس لڑکی کی حیا کا ذکر کر دیا۔ اور اسی حیا کی حفاظت کے لیے میری پیاری ماں اور بہنوں آپ کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پردہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ پردہ کوئی قید نہیں ہے، یہ پردہ آپ کی شرم و حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ مسلمان عورت کی خوبصورتی ہے یہ پردہ۔ جب دنیا کی تمام عورتیں بے پردہ نکلتی ہے، ان بے پردہ عورتوں میں جب ایک مسلمان عورت اپنے حجاب کے ساتھ نکلتی ہے، اپنے پردے کے ساتھ نکلتی ہے، اللہ کی قسم اس کے پردے میں، اس کی حیا میں ایک عجیب و غریب خوبصورتی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ تمہاری آئیڈینٹی ہے۔ اے مسلمان عورتوں، یہ پردہ تمہاری پہچان ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی چھیڑنے والا تم کو چھیڑ نہ سکے، کوئی غلط نظر ڈالنے والا تم پر غلط نظر نہ ڈال سکے۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی کہنا چاہوں گا اپنے گھر کے ماحول کی بھی حفاظت کرو۔ لڑکیاں جوان ہو جائیں تو چچا کا لڑکا بھائی نہیں ہے، خالہ کا لڑکا بھائی نہیں ہے، ماموں کا لڑکا بھائی نہیں ہے۔ یہ جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، خالہ کے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، ماموں کے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، چچا کے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں۔ اور جو غیر محرم ہو، لڑکی بالغ ہو چکی ہے، لڑکی جوان ہو چکی ہے، اسے اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ اور ایک اور ہمارے نوجوانوں کی ایک چیز برباد کر رہی ہے اور وہ ہے نشے کی لت۔ نشے کی لت، ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آج شراب پیتے ہیں، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو سگریٹ نوشی کے شوقین ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ سگریٹ اور یہ بیڑی اور یہ تمباکو اور یہ گٹکھا یہ حرام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حرام نہیں، یہ مکروہ ہے۔ اس کو مکروہ کہنا بالکل غلط بات ہے۔ شریعت کی نظر میں ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کے جسم کو تکلیف پہنچائے، اور سگریٹ اور تمباکو اور گٹکھا یہ آپ کے جسم کے لیے نہیں، آپ کے پورے سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس شریعت میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اس شریعت میں بیڑی اور سگریٹ پی کر کے جو مسجد میں آئے گا، سوچو اس کی بو سے اور اس کی مہک سے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو شراب اور نشے کی لت آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کرے۔ کتنے نوجوان ڈرگس کے اور خطرناک منشیات کے عادی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بس ایک جملہ کہا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
یہ شراب، یہ جوا، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھ کو وصیت کی کہ لا تشرب الخمر، کبھی شراب مت پینا، فإنها مفتاح كل شر، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. تو نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں، نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ آپ کی شریعت کی نظر میں بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے جسم اور آپ کے مال کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور چونکہ حکم ملا ہے، پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے، آخری پوائنٹ پر بات کر کے بات ختم کروں گا. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ طاقتور بنیں، آپ طاقتور بنیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں. طاقتور بنے، جسمانی اعتبار سے طاقتور بنے، عقل کے اعتبار سے طاقتور بنے، ایجوکیشن کے اعتبار سے طاقتور بنے، پیسے اور دولت کے اعتبار سے طاقتور بنے. مگر ہاں، آپ کی طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پیسے کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاور کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ کی طاقت، آپ کا پاور ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی مدد میں اٹھنا چاہیے. آپ کی طاقت اور آپ کے پاور کا استعمال ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جم میں جا کر کے جو مضبوط باڈی بنائی ہے اس باڈی سے آپ کمزوروں پر ظلم کریں، آپ بے کسوں پر ظلم ڈھائیں. آپ کی طاقت اور آپ کی جسمانی طاقت وہ ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں اٹھنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو، وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو. مظلوم کی مدد کیسے کریں گے؟ اس کو بچا کر کے کریں گے. ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ ظالم کا ہاتھ روک کر کے کریں گے. ظلم کی آواز، ظلم کے خلاف آپ کی آواز اٹھنی چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خاص طور سے ہمارے مسلم معاشرے میں، جو جہالت کی وجہ سے ہم نے اسلام کی شکل کو بگاڑنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، جو ہمارے یہاں جذبات میں آ کر کے لوگ اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیتے ہیں. یہ طلاق کا بالکل غلط طریقہ ہے، یہ شریعت کے خلاف طریقہ ہے. طلاق کے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے، اگر کچھ نہ اتفاقی ہو جائے تو پورا ایک پروسیس ہے، پورا ایک لمبا پروسیس ہے. اسلام کہتا ہے کہ پہلے میاں بیوی آپس میں سمجھوتا کریں، بات چیت کریں. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. اگر آپس کی بات چیت سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے تو لڑکے کے گھر والوں میں سے کوئی ایک حکم بن جائے، پنچ بن جائے، لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی ایک حکم بن جائے. اور اگر ان تمام پروسیس کے بعد بھی اگر مرد کو یہ لگے کہ میں اس عورت کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، ساتھ میں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ ایک طلاق دیا جائے. الطلاق مرتان، ایک مرتبہ طلاق دے دیا. اب اس کے بعد 3 حیض تک عورت اسی گھر میں رہے گی. اگر اس 3 حیض کے پیریڈ میں اگر شوہر کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اچھا کبھی کبھی ہوتا یہ ہے میاں بیوی کے رشتے میں کہ شوہر ایک طرفہ سوچتا ہے، اسے کبھی کبھی بیوی کی صرف خامیاں نظر آتی ہیں. جب وہ غور کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ نہیں اس کے اندر تو بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. تو اللہ نے 3 مہینے کی مہلت دی. اب 3 مہینے اسی گھر میں عورت رہے گی، شوہر کے ساتھ سوئے گی، اٹھے گی، بیٹھے گی. اگر شوہر نے رجوع کر لیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے بیوی سے دوبارہ تعلق اپنا درست کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اب دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. مگر ہاں 3 طلاق کا جو آپشن دیا گیا تھا، 1 طلاق کا آپشن آپ کا ختم ہو گیا. اب آئندہ ان فیوچر بھوشیہ میں پھر کبھی کوئی اختلاف ہو گیا، اب شوہر کو شریعت نے حکم دیا کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو پھر 1 طلاق دو، یہ دوسری طلاق ہوگی. اس کے بعد پھر 3 حیض کا پیریڈ ملے گا، پھر سوچنے سمجھنے کی مہلت ملے گی. پھر اگر شوہر نے رجوع کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اگر 3 مہینے کا پیریڈ گزر بھی جائے اور پھر سے میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بن کے رہنا چاہیں، نیا نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اب 2 طلاق جب ہو گئی اس کے بعد الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اب 2 طلاق کے بعد یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا پھر نہیں رکھنا ہے. اب اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو اب اس کے بعد آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی، اب آپ اس سے رجوع نہیں کر پائیں گے. یہ پورا پروسیس ہے. ہم نے کھلواڑ بنا دیا صاحب.
شوہر غصے میں آیا, سالن میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا, تھوڑا مسالہ کم ہو گیا, تھوڑی روٹی کڑی بن گئی, طلاق طلاق طلاق, بات ختم. یہ ہم نے مذاق بنایا ہے. اور آج اگر ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اس طلاق پر قانون بنا ہے تو معاف کیجئے, یہ ہماری نادانی اور ہماری بدعملی اور شریعت کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے کہ آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں. کاش کہ ہم ہوش کے ناخن لیتے. میرے بھائیوں, اس دنیا میں اور آخرت میں, دونوں جہان میں کامیابی کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے, اور اللہ کی قسم ہماری اس اسٹیج کی وہی دعوت ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف آؤ, ہم نہیں کہتے کہ آؤ ہمارے علماء کا احترام کرو, ہم کہتے آؤ رب کے قرآن کی اتباع کرو اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کی اتباع کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ کامیابی کا یہی فارمولہ ہے اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. کاش ہمارے وہ بھائی جو ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمیوں کے شکار ہیں, بڑی شکایتیں ہیں ان کے پاس, ارے آؤ ذرا قریب تو آؤ, گلے نہ لگ سکے کم سے کم ہاتھ تو ملا دو, آؤ ذرا سمجھ لو, ذرا سمجھا لو. ہمارا کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے ہم سے مصافحہ کریں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہماری مسجد میں آپ آ کے نماز پڑھیں گے, ہم آپ کا استقبال کریں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے میرے بھائی. اور میں اپنے تمام اہل حدیث نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے عمل کے اعتبار سے اور اپنے منہج کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بنیے. اہل حدیث وہ نہیں ہے جو سماج سے کٹ جائے, جو سماج سے کٹ جائے. اہل حدیث وہ ہے جو مجبوروں کے کام آئے, جو بے کسوں کے کام آئے, جو غریبوں کے کام آئے, جو دکھ درد میں لوگوں کے کام آئے, بغیر کسی مسلک کی تفریق کے, بغیر کسی مذہب کی تفریق کے. ہماری جو دعوت ہے, جو منہج ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اور انسانیت اور حسن سلوک اپنی جگہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جن نوجوانوں نے محنت کی ہے, بزرگوں نے اپنا سپورٹ دیا ہے, نوجوانوں نے اپنا سپورٹ کیا ہے, اور آج یہ خوبصورت بزم سجائی ہے, اللہ اس محنت کو قبول فرما لے. اللہ اس پروگرام کو ہماری نیکیوں میں لکھ دے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو ہمارے نوجوان کسی غلط کام میں ملوث ہیں اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام نوجوانوں کو اپنی جوانی کی صحیح اس کا صحیح استعمال کرنے کی اور اسے صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.